بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھالوجی کی والی سیریز چل رہی ہے جی، مین سیریز یوتھالوجی ہی ہے، اور ابھی ہم نے 3 اقساط نفسیات پہ کی ہیں، اور اب جو ان سا نیا حصہ شروع ہو رہا ہے یوتھالوجی کے اندر، اس کا میں نے عنوان یا ٹائٹل دیا ہے بر ذخیر میں مذاہب کے سماجی اثرات۔ یہ والی جو قسط ہے یہ میں ایز اے ڈسکلیمر کر رہا ہوں تاکہ میں بتا سکوں کہ اس جو سیریز کا یہ والا جو حصہ ہے مذاہب سے متعلق، اس میں ہوگا کیا اور کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور کیا ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سیریز کے اس حصے کے اندر مذاہب کی گفتگو میں کسی قسم کا مقابلے بازی یا تقابلی جائزہ نہیں ہے کہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ کون سا مذہب بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، اور یا اس کی ایک بالکل ورڈ ٹو ورڈ ایک لمبی چوڑی تاریخ بتاؤں۔ پہلا کام اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں کوئی مذہبی عالم تو ہوں نہیں کہ میں کوئی اس طرح کی بات کرنے کی جرت بھی کروں کہ میں بتاؤں لوگوں کو کہ کون سا مذہب بہتر ہے اور کون سا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تاریخ ورڈ ٹو ورڈ کی والی بات اس لیے نہیں کر رہا گا کہ اس کے لیے بے شمار کتابیں اور ماہرین موجود ہیں۔ میرا مقصد مذاہب کے متعلق گفتگو کرنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ مینلی جس کام کا ایک آئیڈیا میں لے کے چل رہا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے اور یوتھ کے جو پیرنٹس ہیں، یعنی کہ وہ بچے یا نوجوان جو 9 سال سے 30 سال کی عمر کے ہیں اور ان کے پیرنٹس، ان کے ساتھ ان کو انفارمیشن اس طرح کی دی جائے کہ ہمارے جو بعض معاشرے میں بنیادی پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے۔ جیسے میرے خیال کے مطابق جو سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ جس کی وجہ سے نفسیات والے مضامین کے اوپر بھی بات کی گئی میری طرف سے، وہ ہے شدت پسندی۔ اور شدت پسندی کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ چاہے یہ ایک انسان کے دوسرے سنگل انسان سے متعلقہ ہو، چاہے ایک معاشرے کا دوسرے معاشرے سے ٹکراؤ ہو، یا کسی ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کوئی نفرت کا رشتہ ہو، یہ صرف ایک وجہ سے چلتی ہے کہ جب کوئی ایک فریق دوسرے فریق سے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور بہتر اور دوسرے کو اپنے سے کمتر کوئی مخلوق تصور کرتا ہے۔ اس سیریز کے ایک حصے میں ہم نفسیات کی ڈسکشن، تاریخ کی، مذاہب کی، سوسائٹی کی کرتے ہوئے میں اپنے نوجوانوں سے، جو میں چاہوں گا کہ سب کانٹیننٹ سے ریلیٹڈ ہوں، صرف ایک ملک نہ ہو، تینوں ممالک کے ہوں، میں ایک ایسی گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا تاریخ کے کسی بھی حصے میں کہ ایون کسی ایک خطے کے یا ایک ملک کے یا ایک وطن کے لوگ تمام کے تمام ایک جیسے ہوں۔ ایک فیملی میں ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے تو بڑے گروہوں کے اندر یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طریقے سے لوگوں کے مختلف مذاہب ہوتے ہیں، ان کے اپنے عقیدے اور نظریات ہوتے ہیں۔ آپ ہر ایک کو اپنا مذہب سب سے سچا، سب سے صحیح لگتا ہے۔ جیسے میں کلی طور پہ ایک سنی مسلمان ہوں تو مجھے اپنا فرقہ اور اپنا مذہب جو انسا ہے، اور خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سب سے افضل ترین لگتی ہے، لیکن میں اپنے ان نظریات اور خیالات کو دوسرے پہ زبردستی لاگو نہیں کر سکتا۔ یہ میرا مذہب اور دین بھی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں مذاہب پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو، خاص طور پہ یوتھ کو، یہ پتہ ہو کہ دنیا میں مختلف طرح کے طبقے اور مختلف طرح کے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ ان کے مذہبی عقائد اور نظریات کی وجہ سے ان سے نفرت کرنا یا ان کو ذلیل سمجھنا یا برا سمجھنا ایک مناسب انسانی عمل نہیں ہے۔ دوسرا، میرے خیال کے مطابق کسی زمانے میں اس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، پھر یہ بر صغیر پاک و ہند کہلایا،
لیکن اب ایک تیسرا ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق جب ہم یہ والا خطہ یعنی کہ بر صغیر جس میں پاک و ہند اور بنگلہ دیش ہیں، جب یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میچور ہوگا یعنی کہ میچورٹی کا لیول اپنائے گا، اور یہاں کے جو یوتھ ہیں جو فیوچر کے لیڈرز ہوں گے، جب وہ ایک میچور سینس میں ایکٹ کرنا شروع ہوں گے، تو ان ملکوں کو احساس ہوگا اس بات کا کہ آپس کی نفرتیں اور آپس کے اختلافات یا تنازعات کو ساتھ رکھ کے یہ خطے کا کوئی ایک ملک بھی صحیح طور پہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہندوستان چاہے آج تیسری بڑی پانچویں بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے، لیکن صرف اکنامکس اور فنانس کے انڈیکیٹرز کے علاوہ انسانوں کی خوشحالی اور سکون کی تلاش وہاں پہ بھی پائی جاتی ہے ابھی تک۔ سیم از دا کیس وتھ بنگلہ دیش اینڈ پاکستان۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارا یوتھ جو چاہے پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، چاہے ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے یا بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا ہے، اپنے اپنے ملک سے منسلک رہ کے جڑ کے اور اپنی ایک دوسرے کی سرحدوں کی عزت کرتے ہوئے کوئی ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکیں جس کے تحت ایسا ہو کہ تنازعات بھی حل ہوں اور ایک کلی طور پہ بھلائی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے مزاجوں کو جاننے، عقائد اور نظریات کو جاننے، سوشل نارمز کو جاننے، ضروریات کو جاننے کے لیے جو سب سے بڑا فیکٹر اس خطے کا ہے اور دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہے، وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زمانہ بدل رہا ہے، ایتھیسٹ کی یا ہندی میں جسے ناستک کہتے ہیں ان کی تعداد یا پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مذہب کی اہمیت ابھی کئی صدیوں تک ایز اٹ از ہی رہے گی۔ تو ہمیں جاننا اس سیریز کے اس حصے کے ذریعے ایک سمجھ لیجئے کہ میں مختلف مذاہب کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا، ان کے تھوڑے سے بنیادی عقائد کے متعلق آپ کو، بغیر اس چیز میں پڑے ہوئے کہ کون سے عقیدے ٹھیک ہیں اور کون سے غلط ہیں، یہ میری ڈومین نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ کو تعارف دیتے ہوئے خاص طور پہ جو میری اپنی ذاتی دلچسپی کی چیز ہے کہ کیسے مختلف مذاہب انسانوں کے مزاج اور نفسیات اور معاشروں کے مزاج اور نفسیات کو بدلتے ہیں یا ڈیولپ کرتے ہیں، جس سے خاص قسم کے معاشرے ترتیب پاتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق جب تک ہم کسی مذہب کو نہیں جانتے یا اپنے مذہب کو بھی نہیں جانتے، یا دوسرا جس بندے سے ہم بات چیت یا ڈسکورس کرنا چاہتے ہیں اس کے ذہنی خد و خال یا نظریات کو نہیں جانتے جو اس کے مذہب کے پروردہ ہیں یا اس سے بنے ہوئے ہیں، ہمارا اس سے کمیونیکیشن کی لائن بلڈ ہی نہیں ہو سکتی۔ تو میں پھر سے دہرا دوں، اس پروگرام کے ذریعے ہم نہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی مذہب کی متعلق کوئی ایسی بات کریں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ہم صرف مذاہب کا تعارف کریں گے اور تعارف کے ساتھ اپنا یہ دیکھیں گے کہ مختلف مذاہب نے ہمارے اس خطے کے اندر کس طرح سے سیاست، تاریخ اور سماج کو بدلا ہے، تاکہ ہم اس خطے کو جتنا زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے اتنا بہتر طور پہ ہمارے ایسے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکیں گے کہ ہم اپنے تنازعات کو بھی دور کر سکیں اور فیوچر جو ان سے ہے اس کو بہتر، روشن اور تابناک بنا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس پروگرام کے اس حصے میں بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ جو ریلیجنز میں نے سلیکٹ کیے ہیں اس میں ہندوازم، جینزم، بدھزم، زرتشت یا پارسیوں کا ریلیجن، سکھ اور اسلام ہے۔ ترتیب اسی طریقے سے چلے گی، اسلام یعنی کہ جو میرا اپنا ریلیجن بھی ہے، اور جو میرے خیال کے مطابق یا میری اسٹڈی کے مطابق ہندوازم، جینزم، بدھزم کے بعد
اس خطے میں باری اسلام کی آتی ہے، اور سکھوں کا جو ریلیجن ہے وہ تو بہت تازہ کچھ صدیوں پہلے کا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان مذاہب نے کس طریقے سے اپنے لوگوں کو ڈیل کیا اور کیسے ان کی پرورش یا رہنمائی کی، جس کی وجہ سے یہ خطہ یعنی کہ بر صغیر ایک خاص نوعیت کا خطہ بن سکا، اور اس نے اپنے مختلف طرح کی کنٹریبیوشنز بھی کیں اور کچھ پرابلمز بھی فیس کی۔ امید ہے ہمارا یہ سفر اچھا گزرے گا۔ دوسری قسط میں ہم ہندوازم کے ریلیجن سے بات سٹارٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔